آج موضوع گفتگو ہے اقبال اور ذوالنونیت۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان ایک نہایت علمی ادبی شخصیت جناب ڈاکٹر بریگیڈیئر وحید الزمان طارق صاحب موجود ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے فارسی زبان میں ماسٹرز کیا، پھر اس کے بعد 1985 میں فارسی ہی میں پی ایچ ڈی کی۔ آپ آؤٹسٹینڈنگ پروفیشنل اور اکیڈمک کیریئر رکھتے ہیں۔ آپ نے تھرو آؤٹ کیریئر 7 گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں۔ آپ ہائیلی کوالیفائڈ میڈک بھی ہیں۔ آپ نے پاکستان آرمی میں اپنی خدمات سر انجام دی ہے۔ آپ خوبصورت رائٹر بھی ہیں۔ آپ کے مختلف آرٹیکلز نیشنل اور انٹرنیشنل جرنلز میں پبلش ہو چکے ہیں، اور مختلف آرٹیکلز آپ کے مزید آتے رہتے ہیں جو ہمیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ مختلف جرنلز کے ایڈیٹوریل بورڈ میں بھی شامل رہے ہیں۔ آپ یو ای میں مجلس کلندرانِ اقبال کے بانی اور سرپرست بھی ہیں۔ آپ نے بیرون ملک علامہ اقبال کے افکار اور ان کی فکر کو عام کرنے کے لیے مجلس کلندرانِ اقبال ایک ادارہ قائم کیا ہے۔ آپ اس کے بانی اور سرپرست بھی ہیں۔ تو آپ ہماری درخواست پر خصوصی طور پہ دبستان اقبال لیکچر دینے کے لیے یہاں ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ آپ اس سے پہلے بھی دبستان اقبال تشریف لا چکے ہیں۔ میں آج کے اپنے اس معزز مہمان بریگیڈیئر ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور آج کے اس موضوع پر گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، بات میں اردو میں کروں گا، کچھ سلائیڈ شاید آپ کو انگلش میں نظر آئیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ لوگ میری طرف زیادہ سنیں، کیونکہ اردو لکھنا ٹائپ کرنا میرے لیے تھوڑا مشکل تھا، اس لیے میں نے انگلش میں ہی سلائڈ کو رکھا۔ اس سے پہلے پچھلی دفعہ جو میں نے لیکچر دیا تھا اس میں حضرات موجود تھے، وہ تھا اقبال اور زرتشتی میراث۔ مذہب زرتشت بڑا سادہ سا مذہب تھا، دین تھا، جس کا آغاز کچھ 3400 برس پہلے ہوا ہے، اور میرے خیال کے مطابق بلخ ایک ایسی جگہ ہے پاکستان کی، معلوم یہ ہوتا ہے کہ زرتشت کی جائے پیدائش بلخ میں تھی، اور بلخ وہ مقام ہے جہاں سے آریاؤں کی 2 مختلف شاخیں مختلف جگہوں پہ گئی ہیں۔ ایک ہندوستان میں آ گئی ہے جو برہمن مانگے ہیں، اور دوسری شاخ ایران کی طرف چلی گئی انہوں نے، اور بلخ ہی وہ مقام ہے جس مقام سے اس چیز کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلام سے پہلے بلخ میں نوبہار کا بہت بڑا قلعہ تھا، جس کے برامگا جو تھے برمک وہ متولی تھے، اور وہی برامگا تھے جنہوں نے بعد میں عباسیوں کے ہاں ملازمت اختیار کی، اور بہت ساری وہ چیزیں جو تھی زرتشتی مذہب کی وہ ساتھ لے آئے، اور ان کا جو انجام ہوا میں اس پہ آج بات نہیں کر رہا تھا، لیکن بلخ وہی جگہ ہے جہاں مولانا روم بھی پیدا ہوا۔ انتہائی اہم مقام ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کا آپ نقشہ دیکھیں تو شمالی پاکستان کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ بھی نہیں، 200 کلومیٹر ہو۔ اس علاقے کو خراسان کہا جاتا ہے، اور رومی نے کہا ہے از خراسان کشیدی تابر یونانیاں تابرنی زنبدیشن تاکنم خوش مذہبی، کہ خدایا تو مجھے کھینچ کے لے گیا خراسان سے یونانیوں کے پاس، اور اس لیے کہ میں وہاں جا کے ان کے خیالات کو پڑھوں اور خوش مذہبی کروں، اپنے مذہب میں اچھی چینجز لاؤں۔ تو مذاہب میں چینجز آتی رہی، اور پھر عجمی اثرات ہوئے ہیں اسلام پہ۔ میں نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے، کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات گئے تک سلمان فارسی حضور کے پاس بیٹھے رہے، اور جو دونوں بزرگ گفتگو کرتے تھے مجھے رشک آتا تھا کہ کیا علم کی باتیں ہیں،
اور جب جنگ خندق نہیں تو حضور نے کہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ اسٹریٹجی کیا ہوگی. اس کا مطلب ہے اجنی اچھی اثرات جو تھے موجود کر رہے. تو میں نے ایک بہت طویل مضامین لکھے ہیں, میں آج اس کی بحث نہیں کرنا چاہتا, کتاب میری موجود ہے, اگر ان کے ڈاکٹر اسرار ان کے گروپ نے شائع کی تھی, اور اس میں نے پورا حضور اور سلطنت فارس 3 چیپٹر اس میں. آج جس موضوع پہ میں نے بات کی ہے وہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں بیک گراؤنڈ دے کے کہ جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تو سب سے پہلے ان کا تعلق عراق اور جنوبی ایران کے ساتھ ہوا, اور یہاں پہ زروانیت کے عقائد بہت گہرے ہوئے. زروان تھا کیا, اس کا کوئی ذکر ہمیں اوستا میں تو نہیں ملتا. زروان کا ایک دو موقع پہ ایک یسنا میں کہیں ہے جس سے چھوٹے سے فرشتے کا درجہ ہے, جہاں اس کو وایو کا لفظ ہے ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے. مزے کی بات یہ کہ ہندوستان میں بھی سنسکرت کا لفظ وایو تھا, اور وہ جہاز کو بھی وایو مان کہتے ہیں بنگالی میں, وایو سینا ایئر فورس. اور وایو کا لفظ ہی پہلی زبان میں بھی سمجھے, جس کا مطلب وائڈ کا مطلب ہے کہ خدا کی نور ہرمن اور ہرمن کی تاریکی اس کے درمیان ایک گیپ تھا جس کو وایو کہا جاتا ہے. وشترا بھی ایک خدا انہوں نے فرشتے کا ذکر کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ زروان کا ذکر. لیکن زرتشت کے گاتھا میں کہیں یہ ذکر آ گیا کہ اہرمن اور یزدان یہ جڑواں والی ہے. اب یہ بات وہاں ختم ہو گئی, لیکن کافی عرصے کے بعد, بہت عرصہ گزر گیا, تو ہخامنشی سلطنت جب قائم ہوئی, میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں ہخامنشی کون تھا. سائرس کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے 535 قبل مسیح میں, اور سائرس کا مجھے پتہ نہیں چلتا کہ ان کا کون سا دین تھا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کو ذہن تھے, لیکن زرتشتی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق ان کا ثابت نہیں ہوتا کہیں بھی کسی جگہ سے, بلکہ وہ واحد بادشاہ ہے ہخامنشی جن کو دفن کیا گیا, ان کا مقبرہ ہے. زرتشتی زمین میں دفن ہونا پسند ہے. اس کے بعد جب دارا آتا ہے تو تیسرا بادشاہ ہے ہخامنشی سلطنت, سائرس کے بھائی کا پوتا. دارا کے زمانے میں جو انسکرپشن ہے اس میں ابدا مردہ کی تاریخ اور زرتشتی مذہب کے عقائد کا پتہ چلتا ہے. تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہخامنشی جب سیٹل ہوئے ہیں انہوں نے 1-2 جنریشن کے بعد زرتشتی عقائد کو اختیار کیا, اور اتنے پکے بھی نہیں تھے. دارا کے بارے میں دارا اول 485 قبل مسیح کی میں بات کرتا ہوں. دارا نے بہت ساری سلطنت اس نے کہا, ٹیکسلا ان کے پاس تھا, پنجاب کا علاقہ, سندھ کا, اور اس کے بعد بابل بیبلونیا میں اس نے بابل کے نمرود کے طور پر تاج پہنا. اور آپ حیران ہوں گے کہ دارا ہی وہ بادشاہ تھا جس نے ایجپٹ میں مصر میں جا کے فرعون کا تاج پہنا, دوسری وہ بادشاہ. اور فرعونہ کا جو 44واں خاندان ہے وہ یہ ہخامنشی بادشاہ ہیں جنہوں نے 118 برس مصر پہ حکومت کی ہے. فرعون اس کے بعد اسی نے ایتھنز پہ قبضہ کیا. گریس میں جانے کے بعد اس نے گریک جو خدا تھے ان کو قربانیاں جب دی ہیں تو زرتشتی عقائد کے جو بت تھے, دستور تھے, مذہبی سرپرست, انہوں نے اس پہ سخت احتجاج کیا ہے, اور اس کے بعد ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی ہندوستان کے عقائد اور گریک عقائد اور مصر کے جو تھے توہمات وہ ان کے مذہب پہ اثر انداز ہو رہے تھے, لیکن کسی نہ کسی طرح انہوں نے اس دین کو بچایا رکھا. زرتشتی عقائد کو دھچکا اس وقت پہنچا ہے جب اس کے آخری دور میں ہخامنشیوں کا انقراض جو ہے ان کا خاتمہ وہ سکندر کے حملے سے ہوتا ہے, اور 331 قبل مسیح کا ہوتا ہے. سکندر نے کیا کیا تھا, سکندر نے بہت, جب اس نے انہوں نے جنگیں لڑی تھی اپنی دفاع کی, وہ موجودہ ترکی اور لبنان میں لڑی تھی میڈیٹرینین میں. جب ایران تک وہ پہنچا ہے تو اس سے پہلے یہ تھک چکے تھے, ایرانی
اس سے پہلے مقابلہ کر کے اور جب وہ پرسی پولیس میں پہنچا ہے پاس آغاز میں تو وہاں اسے آگ لگا دی. وہی جگہ تھی جہاں چھت کے ساتھ لگی ہوئی 12,000 گائے کی کھالیں تھیں جس پہ مقدس اوستا لکھی ہوئی تھی اور اس کی تمام کتاب کو آگ لگی اور اسی آتش کدی کی آگ کو اس نے جلا کے راکھ کر دیا اس شہر. اسکندر پھر آگے بڑھا ہے, اس کے بعد ان کا خاتمہ ہو گیا, اس کے بعد پارتھین کا دور ہے اور اس کے بعد تقریباً اگر آپ دیکھیں 240 عیسوی ساسانیوں کا دور. یہ دو چیزیں آپ دیکھ لیں. ہخامنشی دور کے آخر میں اگر آپ دیکھیں تو ظلمان کا عقیدہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں آج نظر آتا ہے. اب اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو مشرقی ایران میں بت بھی تھے اور بتوں کے ہاں بھی ایک خدا کا تصور ہے جس کا, حالانکہ خدا کا تصور ایسا نہیں ہے, ڈیٹی آپ سمجھتے ہیں بتوں میں خدا نہیں ہے, لیکن ایک دیوتا کو زیڈ آر وی ظلم جو برہما کی ایک شکل ہے. اور اس کے بعد منگول جو ہیں وہ جو بدھزم کو ماننے والے تھے وہ اسی ظلم کو ایسروا کہتے ہیں. تو کہیں یہ برہما کی شکل تو نہیں ہے جو بدھ مذہب کے ساتھ ایسٹ ایران کے راستے ان کے داخل ہوئی. یہ بھی ایک ہمارے خیال میں ایک چیز ہو سکتی ہے. اب میں بہت ساری چیزیں تیزی سے آگے لے جاؤں گا اور اب میں اگر اس پہ آپ کو بات کرنا شروع کر, اسی طرح کرونوس جو خدا ہے گریک, وہ بھی لگتا ہے کہ ظلمان کی ایک شکل ہے. یوڈس جو اس کا تھا اسٹوپینین عقائد کا اور اس کے نظریات کا جو تھا بہت بڑا مبلغ, اور تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں تھا, اس نے ایرانیوں کے ایک ایسے فرقے کا ذکر کیا جو ٹائم اور اسپیس کو خدا مانتا ہے. اب معزز خواتین و حضرات, بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ظلمانیوں نے کہ شاید اگر آپ مان لیں کہ اہرمن اور یزدان دو سگے بھائی ہیں تو ان کا باپ بھی ہونا چاہیے. باپ کون ہے؟ انہوں نے باپ بھی اسی کو کہا, ماں بھی اسی کو کہا. انہوں نے کہا وہ اٹرنل ٹائم ہے, وقت. اگرچہ مجھے اس کے بارے میں پورا یقین نہیں ہے, لیکن سڈنی سے ایک شخص نے پی ایچ ڈی کیا ظلمانیت اور فردوسی کے اثرات سے, ایک ایرانی لڑکے نے, اس نے کہا زمان کا لفظ ظلمان سے نکلا ہے. پرشین وہ واحد زبان ہے جس میں ٹائم اور اسپیس کے لیے ایک ہی چیز استعمال ہوتی ہے, گاہ, عید گاہ, صبح گاہ, شام گاہ, سیر گاہ, اسپیس اینڈ ٹائم. اور میں نے جیسے کہا تھا گاہ ہی کو اکٹھا کر لے تو گاہان ہو جاتا ہے. گاہان ہی گہان ہے اور گہان ہی جہان ہے. یہ جہان جو ہے وہ ٹائم اور اسپیس دونوں کو ملا ہے. اس میں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ابھی جہان کا مطلب, کیونکہ علامہ کے یہاں ایک چیز بڑی خوبصورت ملتی ہے, میں آپ کو صحیح بتاؤں, علامہ کسی لفظ کو استعمال نہیں کرتے اس کے میننگ پورے کے بغیر, مکمل ڈیپتھ میں اسی طرح استعمال کرتے تھے ٹرمینال. میں لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا پچھلے لیکچر میں کہ زرتشتی مطلب کی بہت ساری اصطلاحات جو ہیں جو انہوں نے استعمال کی ہیں علامہ نے. علامہ کے ذہن میں وہی چیز ہوتی تھی جو, اور علامہ کے پی ایچ ڈی کی تھیسس میں بھی زرتشتی مذہب کے دو فرقوں کا ذکر ملتا ہے, کیومنسیہ اور ظلمانیہ. علامہ نے اس کا پوری طرح ذکر کیا ہے. اس کے بعد جب میں مزید آگے بڑھتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ ظلمان کا جو عقیدہ ہے اس میں بہت سارے انڈین ایلیمنٹ ہیں. انڈیا میں بھی ٹائم یوگ اور یوگ اٹرنل ٹائم کا کانسیپٹ ہے. پراجپتی کا بھی کانسیپٹ ہے, خداؤں کے باپ کا جو ہے انڈیا میں ہے کانسیپٹ. لیکن یہ گریک کانسیپٹ جو ہے اس کا کرونوس کا, وہ بھی جیسے میں نے کہا کہ یونیورس آف گوڈ 370 سے 300 قبل مسیح تک, یہ جو ارسطو کا ماننے والا تھا, ارسطو کا پیروکار تھا, اس نے کہا اگرچہ پرشین کے ہاں اہورا مزدہ ہے جو روشنی کی علامت ہے اور اہرمن ہے جو تاریکی کی علامت ہے, لیکن وہ ایک ایسے خدا کو مانتے ہیں جو ٹائم اور اسپیس کا خدا ہے.
انہوں نے کہا کہ ان دونوں خداؤں کا، خدائے نیکی اور خدائے بدی کا جو باپ ہے وہ اٹرنل ٹائم ہے. اسی ٹائم کو عربی زبان میں دہر کہا گیا، اسی کو سروا کہا گیا. زبان کو سروا انڈیا میں بھی موجود ہے. اور ایک مجھے پچھلے دنوں بتا رہی تھی فلائٹ کے خاتون مس انیتا جانگی، وہ ایک ایسے خدا کو مانتے ہیں جو ٹائم اور اسپیس کا خدا ہے. انہوں نے کہا کہ ان دونوں تو یہ کیا چیز ہے؟ پھر اگر آپ اوستا میں بھی نہیں ملتا اور زند میں بھی نہیں ملتا اور پازند میں بھی نہیں ملتا، زندگی کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کہتے ہیں زند کو ماننے والا. کیونکہ زند کیا تھی؟ پہلی زبان میں اس کی تفسیر تھی. انہوں نے کہا وہ لوگ جو اسکرپچر کو اصلی کو نہیں مانتے لیکن اس کی تفسیر کو مانتے ہیں، وہ اس میں انحراف کرتے ہیں، تعویل ڈھونڈتے ہیں. تو زند کو ماننے والے کو زندگی کہا. علامہ نے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ کیا، تو وہ تو اس حد تک چلے گئے. انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کا تو یہ حال ہے، چاہے تو بنا دیں آتش کدہ فارس، چاہے تو کریں اس میں فرنگی صنم آباد، احکام تیرے برحق ہے، اور اپنے مفسر تعبیر سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پاک. اور زند سے زندگی، تو زندگی کا ذکر بھی کیا ہے. غزالی نے بھی کیا، مسعودی نے بھی کیا. غزالی نے کہا ہے کہ زربانیت کے فرقے کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے امام غزالی نے. یہ لوگ جو ہے خدا کو نہیں مانتے، ٹائم اور اسپیس کو مانتے. اب جب یہ آ گیا ٹائم اینڈ اسپیس کو خدا مان لیا، انہوں نے کہا جو خداؤں کا باپ ہے اس کو کیوں نہ خدا مان لیا. یہ اصل میں جو جدلیت تھی، ڈیولزم، سنویت نام، اس سے توحید کی طرف ان کا ایک کوشش کی سر. اور جب اس کو مان لیا تو ساسانی بادشاہ جو تھے ان میں ایک بڑا مشہور بادشاہ گزرا، جس کا نام شاپور اب فصل. یہ غالباً اس کا اردشیر کا بیٹا تھا، اور یہ قریب 275 قبل مسیح میں اس کا دور ہے. شاپور نے ایک بال نہیں کیا، ذکر شاپور اس کو تحقیر ہے. بال نے کہا نا پاس مدت چشمرا برخود بشار دے کر نظر ہلکا یہ دانی خدا، اور اس میں انہوں نے کہا ذکر شاپور اس کو تحقیر ہے. عربوں کی تحقیق کر رہے ہیں اور شاپور کا ذکر کر رہے ہیں. تو شاپور اس کو عرب ذوالافطاف کہتے ہیں، جو انہیں عربوں کو پکڑ کے ان کے کندھوں میں سوراخ ڈال کے رسے باندھ دیتے اور رسوں سے کھینچا تھا. اسی وقت ایک مائی نے کہا تھا کہ تو جن عربوں کے ظلم کر رہا ہے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تم سے بدلا لے گا. تو شاپور کے زمانے میں جب انڈیا فتح ہوا گریک کا، تو یہ سارے مذہب جو تھے وہ گڑبڑ ہو گئے. اور بادشاہ کے زمانے میں مانی پیدا ہوا، جس کو مانی کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، وہ ایک علیحدہ ایک ٹاپک ہے. اس کو 275 میں بابر میں سدائے موت دے دی، وہ بھی اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، خدا کا خدا تو نہیں، خدا کا پیغمبر کہتا تھا مانی. اور مانی کے آدھی زبان کا ذکر ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ایران میں جب اسلام گیا ہے تو اس کے 2 حصے ہوتے تھے. ایک سینٹرل ایشین ایران تھا، تاجکستان 96% پرشین بولتے، افغانستان، تاجکستان، سینٹرل ایشیا. وہاں پہ دین زرتشت پوری طرح اصلی حالت میں موجود تھا، اور وہ اس لیے موجود تھا کہ وہ زرتشت کی جائے پیدائش سے قریب ترین علاقہ تھا. بادشاہت کا جو کنٹرول تھا وہ شیراز سے لے کے عراق تک تھا، کیونکہ ان کا کیپٹل جو تھا بدائن یا تیسفون، وہ بغداد سے 30 کلومیٹر جنوب میں تھا. ان مقامات پہ جہاں جہاں بادشاہ تھے وہاں پہ ضروانیت کے عقائد بڑے اہم تھے. اب آگے چل کے ضروانیت نے کیا کیا، اس کے 3 فرقے ہو گئے: اسٹیٹک ضروانیزم، مٹیریلسٹک ضروانیزم اور فیڈرلسٹک ضروانیزم. اسٹیٹک انہوں نے کہا کہ جی یہ خوبصورتی سے اس کو پیش کیا نظریے کو کہ کس طریقے سے ہوا. ٹائم جو ہے وہ اٹرنل تھا، اس میں خاموشی تھی، ٹائم نے اپنے آپ کو کچھ نہیں کیا. ظلمان نے ایک دن یہ سوچا کہ مجھے چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے، اور میرا بیٹا جو وہ خدا ہوگا وہ دنیا کی تکلیف کرے. اور اس کے ذہن میں ابولا مزدہ کا کانسیپٹ تھا، اور مالک کا. اس نے 1000 سال قربانیاں دیں. 1000 سال بہت قربانیاں دینے کے بعد اس پہ شک پڑ گیا کہ میری قربانی ضائع ہو جائے گی. اسی وقت کہتے ہیں وہ پریگننٹ ہو گیا، اور اس کا جو وہم تھا، اس وہم کے نتیجے میں یہ جو تھا اہرمن وہ اسی پیدا. اب زربان نے یہ کہا تھا کہ میرے اگر بیٹا ہوگا نا
تو میں اس کو دنیا کی بادشاہ دے دوں۔ اس کو پتہ چلا 2 ہیں، اس نے کہا جو پہلے پیدا ہوگا اس کو بتا۔ تو کہتے ہیں ہرمن نے یہ بات سن لی، اس نے پیٹ چاک کر کے باہر نکل آیا۔ اس نے کہا کہ تو شیطان کالا، میرا تو بیٹا بڑا ریڈینٹ اور روٹ کیا تھا، تو کیا آ گیا؟ اس نے کہا باپ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا میں 9000 سال بادشاہ دیتا ہوں، پھر میں اپنا بندہ کروں۔ یہ ان کے زربانی عقائد میں لکھا ہوا، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ ٹائم لمیٹڈ ہے، ٹائم بے اختیار ہے، اور اس کے بعد آگے حکومت اہورا مزدہ کو ملی ہے۔ اہورا مزدہ کی اپنی لمیٹیشن ہے، وہم ہے، تو فیٹلسٹک یہ عقیدہ ہے کہ یہ جتنے زوڈیک سائنز ہیں، جتنے سیارے ہیں، ان کے منحوس اثرات، اور ٹائم سے آپ گریز کر ہی نہیں سکتے۔ خدا بھی بے اختیار ہے، اس کے بس میں ہی نہیں ہے کہ بیٹا کون سا پیدا کرنا ہے کہ اس کو پتہ کرنا۔ یہ ضروریت کا عقیدہ ہے، اور ہر من چاہے تو اپنی مرضی کر دے گا، یزدان چاہے تو اس کو دبا دے گا، کیونکہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ ہو کے رہے گا۔ اس کی یاد ہے جو کچھ کر رہا ہے سپیر کر رہا ہے۔ یہ گردون گرداں جو ہے یہ ساری نوسط اس کی، یہ زول جو ہے اس کے غلط اثرات جو ہم انسان پہ مرتب ہو۔ اب یہ سارے سیارے اور ستارے اور دنیا سائنس، پچھلی دفعہ میں نے درخت کی کیلنڈر کی تھوڑی سی بات کی، اب میں اس کو ذرا مینشن نہیں کروں گا ڈیٹیل میں، لیکن اب یہ ضرور کہوں گا کہ یہ زوڈیک سائنس، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ظلمانی مذہب کا حصہ بن گئے۔ کنوتیت، پریشانی۔ اب میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ شاہپور کے زمانے میں ظلمانیزم کا غلبہ آیا ہے، لیکن نوشیروان کے زمانے میں اس نے شکست دی ہے مذہب کو، جیسے میں نے پچھلی دفعہ کیا، اور دین مزدیسنا جو زرتشتی دین تھا اس کا آیا کیا، اور وہ پوری طرح قائم ہو گیا۔ اس کا پوتا جو تھا خسرو پرویز، اس کے زمانے میں ایران پہ مایوسی کا شدید مایوسی اور سپرسٹیشس دور، اور سپرسٹیشن میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہیلپ لیس ہیں، کیونکہ رومن بھی مار رہے تھے، علاقے بھی چھین رہے تھے، اور اس کے بعد اسلام بھی آ رہا تھا۔ آخری جو دور تھا پرشینز کا، جو زربانیت کے غلبے کا دور تھا اور مایوسی کا دور تھا، اور ستاروں پہ اور سپہر پہ، اور یہ مایوسی اور یاس کا عالم اور تقدیر میں ابھی ڈیٹیل میں جانا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ یہ بہت ہی لمبا ٹائم چلا جائے گا کہ یہ ساسانی دور میں کیا تھا، ساسانی امپائر میں، اس کو کسی وقت ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے کرسچن کہتا ہے کہ یہ زوروالیزم کا جب اسلام آیا ہے تو اسلام کا جواب دینے کے لیے جو ان کے پاس نہیں تھا راستے، تو مانوتھیزم کی کوشش میں انہوں نے ایک خدا پہ پہنچنے کے لیے زربان کے کانسیپٹ کو غالب کیا ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، آپس میں لڑتے رہے ہیں، اور لڑتے لڑاتے جو مذہبی ان کے گروہ تھے وہ پھر غالب آ گئے، اور انہوں نے اپنے تمام کتابوں سے زنگ سے پادان سے ان کے دین کا خاتمہ کر دیا، کہیں کوئی ذکر نہیں کرتا۔ لیکن آرمینیا میں اور سیریا میں جو زرتشتی عقائد کا ذکر ملتا ہے وہ ایگزیکٹ زربانیت کا ہے۔ ڈینکارڈ ان کی ایک بک ہے، اس میں ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد مانی کے جو انسکرپشن ہے اس میں ذکر ملتا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ ان کی ایک بہت بڑی کشمکش ہوئی ہے زرتشتیوں، جسے انہوں نے ان کو بدعتی فرقہ سمجھ کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے اسپیکر سے نکال دیا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے، گریک نے یا سیرین نے یا جس نے مغرب کی طرف ان کو دیکھا ہے، انہوں نے زرتشتیوں کو یہ سمجھا ہے کہ یہ زربانیت کے پیروکار ہیں۔ اب میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، نہ ہی میں اتنا ٹائم ہے، جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سارے کا سارا، یہ اس کے آگے ہم چلیں گے کہ کرسچن جو تھے ان کے عقائد میں زرتشتیوں سے مراد یہی لوگ ہوتے تھے جس کو ہم نے کہا ہے زربانی، استھیٹک زربانی، کہ میں نے پراج پتی کا ذکر
کیا ہے, کرونوس کا کیا ہے. اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ زرمان نے جب اہورا مزدا نے دنیا پیدا کی ہے تو خیال آیا ان, لیکن ارسطو کہتا تھا کوئی چیز مادہ کے بغیر بن نہیں سکتی. Nothing cannot be created. Something cannot be created out of nothing. لیکن ارسطو کہاں مادہ جو غیر منظم حالت میں تھا اس کو کہتے ہیں original basis, اور اسی چیز کو انہوں نے کہا materialistic میں کہ there was something جہاں سے یہ خود بہت آگے چیز چلتی جاتی ہے. سو aesthetic, materialistic, اہورا مزدا کا کانسیپٹ. اب میں آپ کو اس نتیجے کو پہنچاتا ہوں چلتے چلتے, اب اس سے بہت ہم آگے نکلیں گے کیونکہ وقت میرا ساتھ نہیں دیتا. اس کی لیگیسی کیا تھی جب اسلام آ گیا؟ اس وقت ایران کے انتہائی مایوسی, تقدیر پرستی, ستاروں کے اوپر چیزوں کا لگانا اور اس کے عقائد کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے, انسان بے بس ہے, انسان کے اختیار میں کچھ نہیں. اور یہی وہ چیز تھی جو فردوسی کے اشعار میں جنم کرے ہوئے. علامہ اقبال نے فردوسی کے ایک جگہ ذکر کیا ہے غالباً, یہ کہتا ہے فردوسی نقطہ بات عجم جس کے سرمے سے روشن بسر. اور آپ نے فرمایا ہے کہ تو باشی درم کو مباش, تو رہے, درم نہیں رہنا چاہیے, درم کو چھوڑ دو. لیکن سادی نے بھی کہا ہے کہ کچھ گفت فردوسی ایسے کہا کہ فردوسی کے بارے میں بڑے اچھے انداز سے ذکر کیا, لیکن فردوسی کی ساری شاعری مایوس تھی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ حافظ جو کہتا ہے چیز تین سب پہ بلند سادہ بسیار نقش زین مہمہ ہیچ دانا در جہاں نادا. یہ کیا چھت ہے آسمان, یہ کیسا مہمہ ہے, کسی کو کوئی پتہ. تخلیق کہاں سے ہوئی ہے اس پہ اسلام سے پہلے بہت بحث ہوئی. اسلام کا جو تخلیق کا نظریہ آغاز کا کسی کو کوئی اس کو کلیئر کر دیں گے. میرے خیال میں سب سے خوبصورت جو کسی کا اگر ہے تو علامہ اقبال کا ہے, نارا اس کے خونی جگری پیدا حسن نزدیک کے صاحب نظر ہی پیدا فطرت آشف کہ از خاک جہان مجبور. زربان کا جو تھا نا کانسیپٹ فطرت آشف کہ از خاک جہان مجبور, خود گھری خود شکنی خود بگڑی پیدا اور خبری رفت سے کر دوں بے شبستان یاد حضر پردگی ہیں پردہ نہیں پیدا زندگی گفت کے در خاک آ. تو کیا کہا ہے کہ زندگی گفت کے در خاک ہمیں ان تازی گنبد دھیری نے دری پیدا کر کہ میں خاک میں زندگی لوٹتی پوٹتی رہی. ہاں زندگی گفت کے در خاک غلطی دم کہ مٹی میں بس. اب اس ساری چیز کو میں کہتا ہوں کہ یہ حافظ سے جب ہم آپ کے آگے آتے ہیں, اب قرآن میں بھی لکھا ہے وقال ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی حیات کیا ہے, ہم زندہ ہیں مر جائیں گے. وما یہلکنا الا الدہر, اور ہمیں کون مارتا ہے, زمانہ مارتا ہے. دہر زرمان سروا. وما لهم بذلک من انہم الا یظنون, اس کا ان کو کوئی علم نہیں ہے, یہ اٹکل بچی بات ہے. اب حدیث پہ آئیں, بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے کہا ہے قال اللہ یوزینی ابن آدم یسبت الدہر وان الدہر اطلب اللیل والنہار. ابن آدم جو ہے وہ مجھے دکھ دیتا ہے, تکلیف دیتا ہے, اور جب دہر کو برا بنا ہے, میں دہر ہوں, میں ہی دن کو بدلتا ہوں اور رات کو بدلتا ہوں. اقبال نے کہا زندگی از دہر و دہر زندگی لا تصب الدہر فرمانے والی زندگی دہر سے ہے, دہر زندگی, دہر کو برا بنا. پہلی بات یہ ہے کہ ظلمان کے جو ماننے والے تھے انہوں نے وقت کو برا بنا. اسلام نے یہ کانسیپٹ دیا کہ نہیں, اس کو برا بنا, اس کے منحوس اثرات نہیں ہیں, آپ بے بس نہیں ہیں,
آپ بالکل جسے کہتے ہیں ناچار نہیں ہیں. اور یہ عقیدہ جو ہے جہاں بن صفوان نے اسلام میں پھیلایا ہے. اور اب فردوسی کے میں چند ایک اشعار جو ہے وہ آپ کو لاتا ہوں. اب وہ کیا کہتا ہے؟ اگر آپ یہ نیچے سے دیکھیں چنین تازو جو ان تازنیس، یہ دنیا جیسے تھی ویسے ہی ہے اور تازہ نہیں ہے. گزاف زمانہ ورنداز نیس، اور زمانے کو آپ اپنے اندازے کے مطابق دیں. یقینا مرارت بچر کے بلانی، زمانہ چاہے تو ایک کو آسمان پہ بٹھا دیتا ہے. یقینا کو زرد و خارو لے جانی، اور اگر چاہے تو دوسرے کو ذلیل و خوار کر کے پھینک دیتا ہے. نوشتے چنین دو بودن چلو، لکھا بھی ایسے تھا اور جیسے لکھا تھا ویسے ہو کے رہے گا. نوشتے نکاحت نہ حافظ، نہ یہ کم ہوگا اور نہ زیادہ ہوگا. اب اسی کے زمانے میں اس کے فردوسی کی وفات ہوئی ہے 308 میں ہجری میں کہہ رہا ہوں، اور 394 ہجری میں ناصر خسرو پیدا ہوا. بہت بڑا شاعر، اور جنہوں نے جاوید نامہ دیکھا ہے پڑھا ہے وہ فرق مریخ پہ دیکھتے ہیں کہ علامہ نے لکھا ہے کہ ناصر خسرو کی روح پیر ہوتی ہے اور غزل گا کے غائب ہو جاتا ہے. پڑھے اس کو ناصر خسرو کی روح. میں بتاؤں گا کہ ناصر خسرو کے کیا اثرات ہوئے. ناصر خسرو ایک ایسا فرٹائل برین تھا پرشیا، ریسٹلیس، جو بالکل جسے کہتے ہیں نا اسے سکون نصیب نہیں ہو رہا. اور اس کی عقائد کے خلاف بغاوت کرتا کرتا اس نے اسماعیلی مذہب اختیار کر دیا اور پھر مصر چلا گیا، کیونکہ مصر پہ اسماعیلیوں کی فاطمی حکومت تھی اس وقت. آپ کو پتا ہے کہ فاطمی سلطنت جو تھی وہ اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ حتیٰ کہ خانہ کعبہ جو ان کا قبضہ تھا 70 سال تک مسجد نبوی میں اور خانہ کعبہ میں ان کے ائمہ جو ہے وہ نماز پڑھاتے رہے. تو کرامتا نے خانہ کعبہ کو ڈیمالش بھی کر دیا تھا، 22-23 سال حج نہیں ہونے دیا. یہ وہ زمانہ تھا جب کیرو میں یہ فاطمی سلطنت تھی، اور فاطمی سلطنت میں ہی یہ ناصر خسرو چلا. ناصر خسرو وہ شخصیت تھی جو پریشان تھا. ایران میں وہ تقدیر کی بات کرتا تھا، جیسے وہ کہتا ہے کہ بہانے قضا و قدردان و بس ہمیں بھی شکم ایک سرے در قضاست. یہ جو کچھ ہے مقدر کا لکھا ہوا ہے، نہ ٹل سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے. بے تقدیر باید کے راضی شدید، ساری چیزیں چھوڑ دیں، تقدیر پہ راضی ہو جاؤ کہ کار خدائی نہ تقدیر باس، کہ خدا کا کام ہمارے بس میں نہیں. اسی کے جواب میں اقبال نے کہا ہے نا کہ ملک یزداں نہ بھی یزداں بات، اللہ کا دنیا اس کو ادا کر خدا کو تازے کارے کو بخشائی دے تاکہ اپنے کام سے دل گرا ہو سکے. آگے دیکھیں اشعار اسی طرح کے کیوان کی کران پہ برج خاک کی افطرا. جب مریخ کا کران برج خاکی پہ ہوتا ہے زیادات زمانے کا وفاقی افطرا، حادثات سے زمانے کو صفائی کی طرف لے آتا ہے. اب سارے کا سارا کوئی زوڈیک سائن اور سب کچھ یہ اشعار جو ہیں یہ بڑے خوبصورت ہیں ناصر خسرو کے. اور میں یہ کیوں بیان کر رہا ہوں یہ میں آپ کو اگلی سلائیڈ میں آپ کو واضح ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ روزی سر سنگ عقابی بے ہوا خاص، ایک دن پتھر سے ایک عقاب اٹھ کے آسمان کی طرف اڑا ہے. البحر تباہ بال پر ایک پیار آس، شکار کی تلاش میں تباہ نے اپنے بال اور پر جو ہیں ان کو سجا کے اوپر گیا ہے. براس کیے بال نظر کر دو چنین گوش، اپنے پروبال کی خوبصورتی اور تھی اس کی راس کی سیدھا ہونا، اس کو دیکھا اور کہا ہے امروز ہمیں روئے زمین زیرے پر باز، آج ساری زمین میرے پار کے نیچے ہے. بسیار منی کر دو تقدیر نہ ترسی. اس نے بڑا تکبر کیا ہے، تقدیر کا خوف نہیں کھایا. بے نگر کے عظیم چر کے جفا پیشے سے برخاست، اس کا مقابلہ کرتے ہوئے آسمان نے اس کو کیا بنا سکھایا. برخاک میں کو کیا ہوا ہے کہ ناگاہ سے کمین گاہ یہ سخت کمان، کمین گاہ میں ایک بیٹھا ہوا بندہ جس کے پاس بڑی مضبوط کمان تھی، تیری سے قضاء و قدر انداز بنداز، قضاء کا تھی قضاء و قدر کا اس کی طرف پھینکا ہے. برخاک بیفتاد بغل تھی جمائی، مچھلی کی طرح مٹی پہ بیٹھ کے تڑپتا رہا ہے. بنگاہ برے کی کشیدہ چپ و راس، اور
चपो रात से लेफ्ट राइट से अपने परों को उसने हलाया है। जी तीर नगाह कर दो पर एक हीश बरूदी, देखा कि तीर फंसा हुआ है उसके पर के अंदर। गुफ्ता जिक्र नालीन के आसपास के बरमास, तो रोए क्या वो हमारा ही है जो हम पे आता है। अब ये कौन कह रहा है? नासिर शायर मशरक क्या कहते हैं? सहरास दरियास उसी हकीम के जवाब में कहते हैं माही बचाई शोक पे शाहीन बचाई। एक शोक मछली के बच्चे ने शाहीन के बच्चे को कहा इन सिलसिला मौज के बीनी है दरियास, ये जो सिलसिला अमवाज का है लहरों का, ये क्या है? सारे का सारा समुंदर है। दारा ये नहंगा को रोशन नजर जिसमें वो नहंग है वो मगरमच्छ जो मीर कहते हैं गहरे काले बादल, उनसे भी ज्यादा खौफनाक है। दर सीना यहूदी दे और नादी दे बलाहा, उसके अंदर देखी हुई और अनदेखी बलाएं हैं। बासैल घरान संगे जमीन की रसूल की बागोहर ताबिंदो बादोर में लालास, बड़े बड़े सैले घरा हैं, सैलाब है, तूफान है, और उसके बाद पत्थर है समुद्र के अंदर जो जमीन को पकड़े हुए हैं। और कोहर बागोहर ताबिंदो के बादोर में लालास, समुद्र के अंदर बड़े बड़े मोती छुपे हुए हैं। बैरून नदवान रफ्त सैले है, ये हमा गिर यानी हर चीज को पकड़ने वाला जो तूफान है उससे बाहर नहीं निकल सकते। बाद आए सरे पास तहे पास हमें जा बाल की तो बाद आई सरे पास, ये सैलाब हमारे साथ पे भी है। तहे पास पाँव के नीचे हमें जा हर जगह। माही बचे रात सूरज सुखन चेहरे बर्फ, शाहीन बचे तंदीर हो साहिल से हवा पास। मछली का बच्चा जो है वो बड़े चेहरे को अफरोख्ता करके सुरख करके उससे बात की एतमाद के साथ, लेकिन शाहीन का बच्चा मुस्कुराया और साहिल से हवा की तरफ उड़ा। जद बांग के शाहीन मुकारम पे आवाज दी कि मैं शाहीन को मेरा जमीन पे गया काम सहरास के दरियास तहे बार बड़े बात। ये वो था जो पाकिस्तान एयरफोर्स का इंजीनियर है। आजकल वो कह रहे हैं कि ज़ौक़ परवाज़ है आजकल वो, पहले क्या था? सहरास के दरियास तहे बारो परेमास बबज़र से सनी आबो पे पहना ये आवाज़ इन नुक्ते नबीनत मगर अंती के दिनास। पानी से उठो और हवा की तरफ उड़ो तो पता चले कि क्या दुनिया है। इन नुक्ते नबीनत मगर अंती के, इस नुक्ते का उसी को पता याद है। इकबाल ने नासर खुसरो के वो सारे अकायद जुर्वानियत को एक्सेप्ट उसी पैरा में, बिल्कुल उसी जवाब में उन्होंने उसको जवाब दे दिया है। मैं नासर खुसरो में मजीद नहीं जाना था। उमर खयाम भी उसी रास्ते पे चला। एग्जैक्ट उमर खयाम को अगर आप पढ़ें, उमर खयाम भी यही कहता है कि यहाँ दुनिया में कोई फायदा नहीं है, शराब पियो मौज करो ऐश करो। दायरा ही काम करो रफ्त लिबास, एक चक्कर है जिसे साइकिल जिसमें हम आ रहे हैं जा रहे हैं, राउंड अबाउट नहीं होता ट्रैफिक का, उसमें हम फंसे हुए बाहर नहीं निकल सकते। अनरा न बदायत न नहायत पैदास, उसका ना आगाज का पता है ना अंजाम का पता है। कसमीना न दनी दनी आबदास, कोई शख्स दुनिया में सांस नहीं ले सकता सही तरीके से कि नाम न को जाओ रफ्तन बेगुदास, कहां से आना है कहां जाना है इसका हमें कोई पता नहीं। और फिर सबसे जो बड़ा कर दिया काम वो हाफिज ने कर, हाफिज पे इसके असरात सबसे गहरे हुए तकदीर के मुकद्दर सितारों। हाफिज बहुत बड़े फर्ज थे। अल्लामा इकबाल कहते हैं जब हाफिज पे मैं तनकीद करता हूँ मुझे उनकी शख्सियत पे तनकीद नहीं करता, लेकिन उनके ख्यालात अजीम ने जो मनफी मैं उनके तनकीद। अब इसमें भी इनकलाब ज़माना का है, रोना धोना है, मायूसी है हाफिज के यहाँ। और बारहा गुफ्ताम बार दिगर भी हुई हम कि मैं बारहा कहा है और फिर कह रहा हूं कि मने दिलशुदे इन राह न खुद मीट हुई हम कि मैं जो दिल के हाथों हारा हुआ हूं ये रास्ता खुद नहीं तय कर रहा,
در پس آئینے طوطی صفتم داشتا. مجھے تو آئینے کے پیچھے طوطی کی طرح پرندے کی طرح بٹھا دیا گیا ہے. انت استاد ادب گفتگو جو استاد ادب کہہ رہا ہے میں اسی کی بات جو ہے دہرا رہا ہوں. من اگر خارم ہو گھر گل چمن آ رہی ہے. میں اگر کانٹا ہوں اور پھول جو ہے وہ چمن کو سجانے والا ہے کہ آدان دس کے اوبی کا شدم کی ہوئی ہوں کہ جو ہاتھ اس کانٹے کو کھینچتا ہے اسی ہاتھ سے. تو مطلب یہ نا بار ہم تو تقیے بر تقوی و دانش در طریقت کافی. طریقت میں عقل و دانش اور تقوی پہ تقیہ کرنا بالکل کفر ہے. راہ رہو گر صد حد ہنر دارت توکل باغر. آپ کے کتنے بھی ہنر ہو توکل کر کے بارے کہ خدا خود سے اگر بہرے بہشتم ناصر. تو مولوی صاحب مجھے کیوں کہتے ہو جنت میں جاؤ؟ اللہ نے جنت کے لیے مجھے لکھا ہی نہیں ہے. مراز ازل شد عشق سر نوشت. مجھے ازل سے عشق میری سر نوشت ہے. قضائے نوشت نہ شاید جو تقدیر کا لکھا ہے وہ حل ہو ہی نہیں سکتا. ہزاروں شعر حافظ کے پڑھ لیں تو یہی کوشش. لیکن حافظ نے بھی تخلیق کا جو ذکر کیا ہے ایک ہلکی سی ذکر زربانیت کا ملتا ہے تصور. حافظ کے ہاں اسلام کا تصور بھی ہے. کتنا خوبصورت انداز میں کہا دراصل پر تو حسن پہ تجلی عدل کے دن تیرا جو عکس تھا پر تو تجلی کا جو عکس تھا تیرے حسن کا ہوگا. اور عشق پیدا کیا جب خدایا تیرا حسن کا مدار ہوا عشق بھی پیدا ہو گیا. آتش بے ہمیں آگ لگا اور پوری دنیا میں آگ لگا. اور جلوائی کر رخت بھی ملک عشق نہ تھا. فرشتہ جو تھا اس نے جب تیرا جلوہ دیکھا اس میں عشق کی چیز نہیں بے بس ہے فرشتہ. این آتش شروع عظیم غیرت و بر آدم تھا. اور پھر عشق جو ہے آگ بن گیا اور غیرت کی شکل میں آدم پہ آ پڑا. اپنی خاص قدم شعلے چراغ عقل نے چاہا کہ چراغ جلائے بلکہ غیرت پر درخشی ہو جائے. اب دیگران پورا ایک قسمت ہمیں بات عیش دادا. لوگوں نے تو اپنا پورا پھینکا اور عیش کے پڑ گئے. تو میرا کیا بنا دل غم دیدہ یہ معبود کے ہم بار غمدار. ہم نے زبانی چلی آگے دوش دیدم کے ملائے گھر بھائی کھانے دادا. کل رات کو میں نے دیکھا کہ فرشتے شراب کھانے کے دروازے پہ کھڑکھڑائے. دل آدم میں سے رشتہ تو بے پیمانے ہو رہا. آدم کی مٹی کو گوند رہے تھے اور پیمانے میں ڈال رہے تھے شراب کے. اور ساکنان حرم ستر و وفاف بلد باب نے راہ نشین بازائے مستانے دادا. فرشتے اور حرم کے مکین وہ تمام اپنی یہ جسے کہتے ہیں معصومیت کے ہمراہ میں جیسے راہ نشین کے ساتھ شراب مستانہ پی رہے تھے. آسمان بارے امانت کا توانی سے پورا کار بنانے میں دیوانے دادا. آسمان اب یہ بغاوت کی ہے پہلی دفعہ. آسمان پہ جب امانت کا بوجھ ڈالا گیا آسمان میں اٹھانے سے اور میں جو تھا پورا کار میں نامے میں دیوانے لگا اور مجھے پاگل جو تھا اس سے پورا کار وہ کیا تھا بار امانت کیا. انا رسنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. کہ ہم نے اپنی امانت جو تھی وہ پہاڑوں میں بھی پیش کی آسمانوں اور زمینوں میں بھی پیش کی. سب ڈر گئے اور وہ کانپنے لگ گئے. انسان پاگل تھا کہ انسان نے اس کو اختیار ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اختیار ہے. آسمان جو ہے وہ بوجھ نہیں اٹھا. اختیار کس کو ملا ہے؟ انسان کو. اور جنگ ہفتاد تو ملت ہمیں راہ بنے. یہ جو 72 فرقوں کی جنگ ہے یہ سب کا سب گزر اور بہانے کے اوپر مبنی ہے. کیوں نہ دیگر حقیقت رہے افسانہ بدن. جب حقیقت نہیں دیکھ سکے تو افسانے میں آ گئے ہیں. اور پھر پوری جو ایران کی تاریخ کی آگ کی آتش کر دیتی. آتشان نہیں اس کا شعلہ اندر وہ آگ نہیں ہوتی جس کے شعلے سے شمع مسکراتی ہو. آتشان است کی درکیروں میں پروانے دادا. آگ وہ ہے جو پروانے کی قسمت اس کے خیال میں ڈال دیتا ہے. اور کشف حافظ نہ مشاہد
आज रुके अंदेशे लगा, हाफिज की तरह कोई अंदेशे और अकल के चेहरे से पर्दा नहीं उठा सका, तासरे रिश्ते सुखन वाले कलम शाने लगा, उसकी जुल्फ जो थी सुखन, उसको कलम के साथ कमी करना। हाफिज के बारे में बाहर नहीं कहा, अल हज़रत हाफिज बात कहा था, लेकिन अशार को प्रकार दी, मैं उसमें नहीं आना चाहता। हाफिज जादू बयान शिराज़ी है, सूफी है, शीई ज़बान शिराज़, लेकिन असरार खुदी जिसकी हम एक सदी बना रहे हैं, असरार खुदी में उस अदलियात इस्लामिया में तनकीद की है, हाफिज की तनकीद। अब इस नज़म को भी ना पढ़े, ये भी सारी तकदीर पे है, लेकिन ये ऐसे मेरे दिल में आ गया, कहा ताकि बाजी रुख नमायत बैन की कागिल का, जो भी हमारी किस्मत की बाजी लगती जाए, हम अपना बैरिक जो प्यादा वो चलाते रहेंगे। अरसाए शतरंज हिंदम रा मजाले शाह, हम रिंद हैं जिनकी शतरंज में शाह नहीं है, किंगरी में। और ये वो शेर था जब जन्नत आगा केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने इंटरम फैसले में इस शेर को अब कौन है शख्स जो इख्तियार कर गया? इकबाल को नासिर खुसरो से कोई नफरत नहीं, नासिर खुसरो की पैरवी में नज़म कहते हैं, लेकिन उसका जवाब देते हैं, उसकी गजल का भी जिक्र करते हैं, उसको जावेदनामा में भी वो आता है उसकी रूह, और आगे गजल गाती हुई चली जाती। इकबाल कहीं उमर ख़याम को लिफ्ट नहीं कराते किसी जगह, कहीं हमें नजर, लेकिन उनकी कई रुबायात में उमर ख़याम का रंग जो है वो झलकता है। फिरदौसी को भी इतना कह देते हैं कि वो कहता है फिरदौसी मुफ्ताबा अजम जिसके सुरमे से रोशन होता है, लेकिन अगर किसी की प्यारी करते हैं तो किसी का। जलालुद्दीन रूमी, और रूमी ने मसनवी में पूरी एक हकायत बयान की है जो मैं यहाँ नहीं बयान कर सकता, टाइम नहीं है। उस शख्स पे जो जबरी है और उस पे जो कदरी है। जबरी वो है जो मजबूर महज अपने आप को कहता है कि कुछ नहीं, और तकदीर को मानना। दूसरा जबरो इख्तियार का जो जिक्र किया है, रूमी कहता है हम चुनन बैसस ता हशर बशर दरमियानी जबरी हो अहले कदर, कि ये बहस हशर तक चलती रहेगी इंसान के अंदर जबर और कदर वालों दोनों के दरमियान। लेकिन ये वो अशार है जो मैं अपने उस्ताद अल्लाह ताला की रहमत करे डॉक्टर ख्वाजा फरवरी इरफानी, उनकी किताब सेम द रूमी इकबाल, उन्होंने जबरो इख्तियार के रूमी के शेर बयान किए हैं कि रूमी ने डट के कहा है जुमले कुरान नंबर नहीं है, इसको कुरान को पढ़ दो तो क्या कहीं अमर है कहीं नहीं है, ये करो ये ना करो, वो फिर वादा दिया है जुमले कुरान अमर नहीं है, उसको वही अमर करना संगे मार्बल रखे थी, वो कभी देखा संगे मार्बल को पत्थर निकाल वो कर देगा हुक्म तो उसको मिलेगा जो बाइख्तियार है, जो हिल सकता है, कुछ कर सकता है। आसमान तो घूम रहा है और संग रहा हरगिज़ नबूयत कस गया, कोई किसी ने कहा पत्थरों जाके आ जाओ, बुत रखे हुए इन्होंने पत्थर चल बस कुरुखी कस जा जुयत वफा, कभी मिट्टी के ढेले से भी किसी ने वफा की चौको रखी। इख्तियारी हस्त मारा बेगुमान, इसमें कोई शक नहीं, हम बाइख्तियार हैं। और हिस्रा मुनकर न तानी शुदया, और जो एहसास है सेंसिटिविटी, इसका आप मुनकर कैसे हो सकते हैं? और आदमी का कस न कोई ध्यान का बात, इंसान की लिमिटेशन है, इसी वजह से इंसान को कहते हैं, किसी ने कहा कि उठ के खा कभी की तरह उठ, क्योंकि इंसान उठ नहीं सकता, चल सकता है, या भैया तू दरमान नहीं कर, या किसी अंधे को कहे कि आप मुझे देख। और रूमी कहते हैं गुफ्ती जज्जा माँ अलल आमा हरज, अंधे पे कोई हरज नहीं है, कस नहत बरकस हरज रब्बुल फरज, और वो रब जो है जो मुश्किलात आसान करता है, उसने कभी किसी को मुश्किल में नहीं डाला। कसना कोई संकरा दिया, कभी भी किसी ने कहा पत्थरा वो पत्थर देर से क्यों आए हो, या कि चोबा तू चुना पर मन दिया लकड़ी को गए, वो लकड़ी तुम्हें बंदी क्यों हुई? रूमी कहते हैं इन चुनी बात जुस्त हा मजबूर हा, मजबूरों की भी अपनी मजबूरियां हैं। और कसब गोयत याजनत मजबूर रहा, कभी कोई इंसान मुझसे भी किसी माजूर को नहीं मारता, पागल रहेगा छोड़ो इसको। अमर नहीं हो खश्म तशरीफ हो, अमर नहीं गुस्सा, तशरीफ में प्रोटोकॉल, किसी को इज्जत देना, अतीब गुस्सा खाना,
نیز جو مختار ہے پاک حبیب اے دوست اے باپ. اسی بااختیار انسان کو ہی ہوتا ہے یہ ساری چیزیں کہی ہے. اب اقبال کا وہ جو شعر ہے خودی کو کر بلند اتنا گھر تکلیف سے بیٹھ خدا بندے سے تو پوچھے بتا دے بھی رضا. رومی جب اپنی مسئلے دفتر جہارم پہ جاتے ہیں، رومی کے ایک شاگرد تھے، بڑے ان کا کیا نام تھا، ضیاءاللہ قسام الدین چلیبی، اور وہ مولانا کو کہتے تھے مولانا لکھو، مولانا بولتے تھے تو وہ لکھتے تھے. بیوی مر گئی ان کی، ضیاءاللہ قسام الدین گھر چلے گئے، 2-3 سال آئے نہیں. مولانا نے مسئلہ لکھنا بند کر، 2 سال بعد 3 سال بعد واپس آئے. انہوں نے کہا مولوی صاحب لکھے. مولوی صاحب بڑے خوش ہوئے، گلے لگایا، کیا کہا اے ضیاءاللہ قسام الدین کہ گزشتہ ماں بے نورت مسئلہ اور ضیاءاللہ چوری تھا جس کی وجہ سے میری مسئلہ جو ہے اس کی روشنی چاند سے بھی بڑھ گئی. اور آگے چل کے کہا ہے، اتنا خوبصورت انداز کہا ہے، چن چنی خواہی خدا خواہ چنی. وہ جیسے تو چاہتا ہے خدا بھی ویسے چاہتا ہے. مید حق آرزوی متقین کے اللہ متقین کی آرزو کی چاہتا ہے. اور کان اللہ مزائی در بابزا، کیونکہ کان اللہ بے شاہ بجزا، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. اگر جس حدیث پہ اختلاف میں مسئلہ نہیں جاتا وقت گفت واسطے وقت ہمارا خدا کہتا ہے کہ سجدہ کرو میرے قریب آ جاؤ اور قرب جان کو سجدہ ہی افضل ہے. لیکن یہ کہنا چن چنی خواہی خدا کا ہے چنی، جیسے تو چاہتا ہے خدا بھی جیسے چاہتا ہے، کیونکہ نیک جو متقی ہے خدا اس کی آرزو پوری کرتا ہے. یہ وہ شعر ہے جس کو اردو میں اقبال نے کہا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تکلیف سے پہلے خدا بندے سے کوئی پوچھے خدا تیری رضا کیا ہے. اور وہ ستارے، وہ چاند، وہ کشمکشیں جن کے اوپر ساری فارسی شاعری نیگیٹو اثرات دے کے بیٹھی ہوئی تھی، اقبال نے اس کا سارا وقت توڑ دیا ہے. تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ رود افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ تو یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں تھیں پیش نظر کر تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دی. اور فرماتے ہیں خورشید جہاں تاج کی لو تیرے شرر میں آباد ہے، تازہ جہاں تیرے گھر میں اور جج کے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری بنا ہے تیرے کونے دگر میں. جو پہلا تھا جس کا آئینہ ایام میں آج اپنی اسی میں اپیکری گل کوشش پہ یہ ہے اسلام. اسلام نے انسان کو اختیار دیا ہے، اختیار کے بغیر خود ہی ہو ہی نہیں سکتا. اور زربانیت نے بیڑا غرق کیا ہے زرتشتی مذہب کا، کیونکہ زرتشتی مذہب میں اختیار ہے انسان کے پاس. ہارمن کے خلاف جنگ لڑنی ہے یزدان نے، وہ اختیار ہے یزدان کا جو ساتھ دے گا. اور گفتار نیک اور پندار نیک اور کردار نیک جو زرتشتی مذہب کے ہیں، اچھا کردار، اچھی سوچ، اچھی بات. وہ کردار اچھا ہو نہیں سکتا اگر آپ کہیں کہ جو کچھ ہے وہ تقدیر کا لکھا ہوا ہے. اور یہ جو اشعار میں نے پہلے پڑھ دیے ہیں، نعرہ دادی پیدا عشق نے نعرہ مارا، وہی حافظ کا انداز کہ خونی جگر والا پیدا ہو گیا ہے. نعرہ دادی عشق کے خونی جگر پیدا، حسن درزی کے صاحب درزی پیدا. حسن نے کہا اب دیکھنے والا تو پیدا ہو. اور فطرت آشفت کے آسپاس کے جہان، فطرت جو تھی وہ تڑپنے لگ گئی اس مجبور جہان سے. خود نگری، خود غریب، خود شکنی، خود نگری پیدا، خود اپنے آپ کو بنانے والا، اپنے آپ کو توڑنے والا اور اپنے آپ کو دیکھنے والا پیدا ہو گیا. اور خبری رفت سے گردون پہ شبستان عدل، اور خبر جو تھی وہ آسمان کو پار کر شبستان عدل پہ جا پہنچی. حضر ہے پردگی ہے، پردہ دری پیدا، پردے میں بیٹھے ہوئے پردہ کاٹنے والا، پردے کو پھاڑنے والا آ گیا ہے. اور آرزو بے خبر از خویش کے آغوش پیدا، زندگی کی آغوش میں آرزو کرتے اپنے آپ سے بے خبر. اس نے کیا چشم واہ کر دو جہانے بگڑی پیدا. اس آرزو نے جب اپنی آنکھیں کھولی ایک اور جہان پیدا ہو گیا. زندگی گفت کے در خاک تپی کرنا، زندگی نے کہا میں خاک میں تڑپتی رہی ہوں سارے بار. تا عظیم گنبد دیری نے دھری پیدا کر کہ اس جو پرانا گنبد ہے آسمان، اس میں
رستے کھول دیے گئے. اور اقبال نے کہا ہے تقدیر کے پابند جمادات و نبات، انسان فقط احکام الہی کا ہے پابند، اور ایسی کوئی دنیا نہیں ہے افلاک کے نیچے بے مار کا ہاتھ آئے جہاں تخت جمو ہے. میں نے پچھلی دفعہ جمو کیا کر دیا تھا، پھر میں کسی وقت اس کے بارے میں بات کروں گا. وہ وہی جمادات و نبات تھی نا، یا خاک کے آغوش میں تکبیر مسلسل، یا وسط افلاک میں یا تسبیح بنا جاتا یا خاک کی آغوش یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح بنا جاتا. یہ مذہب ملا ہو، وہ کہا ہے کہ وہ مذہب مردان خدا خدا گاہ ہو خدا مذہب، وہ مذہب خدا مردان خدا گاہ ہو خدا مذہب، یہ مذہب ملا ہو جماعت و اس کا ذکر ایسے میں نے ذکر کر دیا تقدیر کے ہماری جماعت. یہ جو مذہب ہے جس کو ہم نے بنا دیا، اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. کہ اللہ نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور اس نے کہا کہ لہم معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظون من امر اللہ. اللہ نے آپ پہ ایسے مقرر کر رکھے ہیں فرشتے جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں آگے جو پیچھے، اور اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو. اور اقبال نے کہا ہے کہ پائیے خود بدن زنجیر تقدیر، اپنے پاؤں پہ تقدیر کی زنجیر مت ڈالو، تہے ان گنبد گردن رہی ہس. اس جو گھومنے والا گنبد ہے آسمان، اس کے نیچے سے ایک رستہ ہے جو اوپر لے کے جاتا ہے. اگر بابر نداری کی گزریا، اگر میری بات پہ یقین نہیں، اٹھ اور ڈھونڈ کہ جون پا آواز اپنی جولان میں ہے کہ جب پاؤں اٹھاؤ گے تو جولان گیا. جولان کیا جولان کیا ہے؟ جھولا کیا ہوتا ہے؟ جھولا وہ جھولائے کا نہیں ہوتا، جیسے اس کو جھولا کہتے ہیں، اسے جلاحا کہتا ہے. جلاحا نیاز منصر پھر جد یہ اس نے کہا ہے، اس نے خاقانی نے کہا ہے. تو جولان جولان گیا جہاں وہ اس کو جلا اس کو پھیرتے ہیں اور آگے کر کے کوشش کرتا ہے اور اس سے نکلا کہ جن پا کو نہیں جولان گئے، پا اپنے خود آگے نکلو. یہ جولان گاہ ہے انجم تابع انجم سب جہان بول کہ رد ہر جا کے پردہ دار ستارے سے آگے رہا، ستارے کے اوپر پھر ستارے پہ سو جا. اور جہاں آپ کی عقل جاتی ہے آسمان ہے، آسمان کی کوئی لمٹ نہیں ہے، انلمیٹڈ. لیکن ان پہ خود نگریس تن مان. لیکن جب میں نے اپنے آپ میں دیکھا کرانے بے کران در بننا، سارے بے کٹے کونے سے لے کے بے کران تک سب کچھ میرے اندر ہے. کسی کو رومی نے کہا گھر پہ صورت عالم میں اصغر جو ورب مانی عالم اکبر جو شکل میں تو چھوٹا سا جانور ہے لیکن اس والے بیج ہوتا. اسی کو زرتشت نے کہا تھا کہ کش مکش ہے کائنات میں بھی اور انسان میں بھی. اور انسان کیا ہے؟ مائکرو کاسٹ، میکرو کاسٹ اور مائکرو کاسٹ. کیا کہتے ہیں؟ نہر محاصل ہے کبھی پھول و جبرو ہے، خال زمانے میں کبھی جوہر ذاتی. شاید کوئی منطق ہو نہا اس کے عمل میں، تقدیر نہیں تابع منطق نظر آتی. ہاں ایک حقیقت ہے کہ معلوم ہے سب کو تاریخ امم جس کو نہیں ہم سے بتاتی. تقدیر کیا ہے؟ ہر لہجہ ہے قوموں کے عمل پر نظر اس کی، برنا صفت دو کہہ کر نظر اس کی. ویسی تلوار ہے جس کے دو طرف سے ذوالفقار جسے ہم کہتے ہیں. تقدیر جو ہے وہ قوموں کے عمل پہ مبنی ہے. اور ملتی چرمی شرا توحید بس پہلا میں نے لیکچر سے توحید کے لیے جب کوئی قوم توحید میں مست ہو جاتی ہے عبادت میں، وہ تو جبروت بھی آ جاتی ہے، اس قوم کو طاقت مل جاتی ہے اور جبروت مل جاتی ہے. اب علامہ جاوید نامہ کی طرف ہم جاتے ہیں. مجھے بڑا یاد آ رہے ہیں جیسے جاوید اقبال رحمۃ اللہ علیہ وسلم. میں ہمیشہ ان کی طرف دیکھتا تھا اور ان کی اسباب کا انتظام کرتا. اب جاوید نامہ میں فرق مریخ پہ علامہ اقبال ایک حکیم مریخ کا ذکر کرتے ہیں، ایک ایسے دانا کا جو ایک تصوراتی دانا ہے. اور اس میں کہتے ہیں
علامہ اپنی زبان میں پوچھتے ہیں سائل و محروم تقدیر حافظ، حاکم و محکوم تقدیر حافظ۔ اگر کوئی فقیر ہے، مانگنے والا ہے، محروم ہے، یہ بھی اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی حاکم ہے، وہ بھی خدا کا لکھا ہوا ہے، کوئی محکوم ہے۔ بادشاہ یہی تو کہتی ہے نا کہ کنگ کیا ہے؟ خدا کی طرف سے مقرر ہے، ذل اللہ ہے خدا، زرتشتی کا بھی یہی تھا، خدا کا عکس ہے، گاڈ خدا کی علامت ہے، کنگ آف بریٹن کیا ہے؟ کا کراؤن کانٹ بی گاڈ۔ بات نے کہا نا کہ بادشاہ کے بارے میں وہ مبارک اس شہر کی پرجام کو جس کی قربانی سے اسرار ملوکیت ہے پاش، شاہ برطانوی منظر میں ایک مٹی کا ہو جس کو کر سکتے ہیں جب چاہیں پجاری پاش پاش ہے یہ نوش آمیز افیوں ہم غلاموں کے لیے صاحب افران ہمارا خواجہ دیگر تلاش۔ بادشاہ وہ خدا کی علامت، یعنی کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں جو خدا کا سفال کے تقدیر دی۔ تو حکیم مجھے بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ تو تقدیر کسی نے نہیں بنائی، چارہ تقدیر از تقدیر نیز۔ یہ وہ اقبال دہرا رہے ہیں جو ناصر خسرو نے کہا، جو حافظ نے کہا۔ جواب کیا ملتا ہے؟ یہ سونے کے پانی سے لکھے جانے والے اشعار ہیں۔ غرض ایک تقدیر غرض جگر، ایک تقدیر کی وجہ سے تیرا جگر اگر خون ہو جائے، خواہ از حق حکم تقدیر دیگر۔ اللہ کے ساتھ دعا مانگو اور محنت کرو اور ایک اور تقدیر تمہیں عنایت ہو جائے گی، اس کا حکم مل جائے گا۔ تو اگر تقدیر نو خواہی نواز، نئی تقدیر تو مانتا ہے تو جائز ہے۔ زن کے تقدیرات حق لا منتہاس، اللہ کی تقدیریں جو ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں۔ ارضیاں نقد خودی در واقتن، اس زمین کے نگین جو ہیں انہوں نے خودی کی دولت جو ہے وہ گوا دی ہے۔ نقطہ تقدیر زیادہ شناخت، تقدیر کو نقطے کو پہچان ہی نہیں سکے۔ اور رمز باریک، رمز باریک حرفی مضمرس، باریک سا نقطہ ہے، یہ رمز ہے جو ایک حرف میں چھپا ہوا ہے۔ تو اگر دیگر شبیہ دیگر تو بدل جائے اور تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ اور شبنم نہیں، اگر کوئی شبنم بن جائے افتن کی تقدیر ہے تو اس پہ گر پڑے گا، گرنا تیری تقدیر ہے۔ اور کہا کل نہیں، اگر تو سمندر ہے پائندگی تقدیر ہے تو ہمیشہ کی زندگی تیری تقدیر ہو جائے گی۔ اور ہر زمان سادی ہم داتوں کا نام توحید کا میں نے جو خود اسی کو بیان کر رہا ہوں۔ ہر لمحے تو کیا کر رہا ہے؟ لاتوں منات گاڑ رہا ہے۔ آج بتان جو اس ثبات ہے، بے ثبات ہے، بے ثبات تو بتوں سے ثبات مانگ رہا ہے۔ اقبال نے اس کو جواب مانگا ہے، تقدیر ہے کہ نام مقافات عمل کا، دیتے ہیں یہ پیغام خدایا نے حوالہ۔ امید نہ رکھ دولت دنیا سے وفا کی، رم اس کی طبیعت میں ہے مانند غزالہ، ارمغان حجاز۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ یہی فرزند آدم ہے کہ جس کے اشک خونی سے کیا ہے حضرت یزداں نے دریاؤں کو طوفان۔ فلک کو کیا خبر یہ خاکدہ کس کا نشیمن ہے، غرض انجم سے ہے کس کی شبستان کی، غرض انجم سے ہے کس کے شبستان کی جگہ بانی۔ اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے مامرا کیا ہے، میرے ہنگامہ آئے نو نو کی انتہا کیا۔ اب مسلمانوں نے کیا کیا؟ قرآن ہے، ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ قرآن میں نصیحت ہے، جو چاہے وہ اللہ کا راستہ چن لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں اگر اللہ نہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اس کے معنی کو نہیں سمجھ سکے لوگ۔ اور اس آیت کو کیا بنا دیا، تقدیر اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، لیکن خدا نے آخر اس آیت کو آپ دیکھیں، وما تشاءون الا ان یشاء، وہ وہی چاہے جو خدا کرتا ہے۔ اقبال نے کہا اسی قرآن میں ہے اب تک کے جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا ماہو پروی کا امیر، اور تن میں تقدیر ہے آدمی کے عمل کا انداز، تھی نہا جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر، ہر لاکھ بدتدبیر وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا وہ بدلتے نہیں، قرآن بدلتے ہیں۔ یہ وہ قرآن کی آیتیں ہیں جس کو تقدیر کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں ہدایت دیتا ہوں، کسی کو آئے یا نہ آئے۔ اب یہ بھی میں اشعار نہیں پڑھوں گا اسرار خودی کے جو انہوں نے عموم کے بارے میں کہے ہیں،
لیکن ایک شعر ضرور کہوں گا جہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ در عطاعت پوش ہے رب جان نیش ود از جبر پیدا اختیار. اگر آپ کسی کی اطاعت بھی کریں تو اس جبر سے بھی آپ کو اختیار پیدا ہوتا ہے. وزیر تیمور بھی گواہی دیں گے کہ آدمی جب ٹریننگ دیتے ہیں تو پہلے بالکل اچل کے پھر اختیار دیتے ہیں. جبر نیش ود از جبر پیدا اختیار. لیکن اللہ نے جب کسی کا اختیار کو چھین لے تو اللہ کے احکام کا انکار کر. اور اقبال کو یہ بات کا تھا. اقبال نے وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ سورہ انجم کی جو 43ویں آیت ہے اس کو سامنے رکھ کے کہا ہے کارخانے کا ہے مالک بند کے نہ کر رکھا. اس نے مزدور سے اس کا اختیار چھین لیا. ایس کا پتلا ہے محنت ہے اسے ناسازگار حکم حق ہے. لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کھائے کے مزدور کی محنت کا پھل سزایا ہے. اور پھر ایک اسی اشعار کا پابندی تقدیر کے پابندی آکام یہ مسئلہ مشکل نہیں ہے مرد خرد مند ایک آن میں 100 بار بدل جاتی ہے تقدیر ہے اس کا مقرر ابھی ناخوش ابھی خوش سن تو تقدیر کے پابند نباد آ تو جماد آ اور مومن ہے فقط مومن فقط آکام الہی کا ہے پایا. جناب عالی وہ حرف راز کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنہوں خدا مجھے نفس جبریل دے تو ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا کہ وہ خود فراقی افلاق میں ہے. خار لگوں علاج آسے زمین کے سوز میں ہے تیرا ہے تیری خیرت پہ ہے غالب فرنگیوں کا وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا یہ سنگ و خیش نہیں جو تیری نگاہ میں ہے اور بہت ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا وہ مشتخا کبھی آوار گانے راہ میں ہے. وہ کیا اس کی منزل قرآن مرد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بھی ہم مشہور ہو تو محمد نہ کر قبول اجوے آپ بڑھ کے ہو دریائے کی ہوتے صاحب کے لیے عذاب ہو تو صاحب نہ کر قبول تو کھویا نہ جا سن کرائے کائنات میں محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول. جناب علی معاذ اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تقدیر کی محمد سے واقع میں ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا یہ ہے انسان کا اختیار. معاذ اللہ کے لیے آگ ہے تقدیر. میں آپ کو جتنے میں نے بیان کیا ہے اس کو لا رہا ہوں کنکلوڈ کر رہا ہوں. جبریل امین ہم داستان میں جبریل امین کی ساتھ بیٹھ کے داستان بیان کر رہا ہوں. رقیب ہو قاصد ہو دربان نہ ڈالو نہ مجھے کسی رقیب کا بتایا نہ قاصد کا نہ دربان کا مرابا فقر سامان کریم بس فقیر ہوں لیکن موسیٰ کا خاتو سامان میرے ہاتھ میں ہے اور فر شان شہید میرے کریم بس بادشاہ کی شامل شوکت میں اپنے گریم کے نیچے اپنے کمبل کے نیچے چھپا رکھی ہے. اگر خاتم میں صحرا ہی نہ گنجے بٹی ہوں لیکن صحراؤں میں نہیں سمو سکتا. اگر آدم میں دریائی نہ گنجے مگر میں پانی ہوں تو سمندروں میں نہیں میں ٹھہر سکتا سما سکتا. دلے سنگ زجاج من میں رفت پتھر کا دل میرے زجاج سے میرے مٹی کے ڈھیرے سے ڈر اٹھتا ہے. یم افکار من ساحل نہ میرے افکار کا سمندر جو ہے اس کو ساحل اس کو روک نہیں سکتا. نہا تقدیر میرے پردے میں تقدیریں چھپی ہوئی ہیں. قیامت ہاں بغل پر پردہ یہ مانی میں تو اپنی بغل میں قیامتیں لیے پھر رہا ہوں. دنی در خیشتن خلوت گدی تم میں نے ایک لمحے کے لیے اپنے اندر خلوت مراقبہ کیا بیٹھ گیا ہوں. جہان لازوال تو لازوال جہان میں نے پیدا کر دیا ہے. یہ کب کہا ہے یہ بات یہ کس میں ہے ایک بات کی جو کتاب ہے رب کریم زبور عجم زبور عجم میں مصنوعی حسن راز جدید کے نام بطرز دیگر از مقصود جواب نامہ یہ معمول ہوتا ہے ذہت شیخ کا انگلیزانی نظر بردی بجانے ماشاءاللہ. اور اس میں جو شعر کہا ہے مرازم عطار کا شعر ہے اور اقبال نے اپنے بارے میں کہا ہے جو آج بھی انشاءاللہ قیامت تک یہ ثابت ہوگا. مرازم شاعری خود آز آئے ہے مجھے شاعری سے کوئی آگ نہیں آتی کہ در سب کرنی ایک افطار باہر کہ 100 صدیوں میں ایک افطار رہا. جناب علی آپ میں زبان پہ اینڈ پہ پہنچے یہ اشعار جو جہاں لکھے ہو جہاں نے ماں کے پایا نہیں نہ
ماہی دریا میں ایام غرقس، یہ ہمارا جہان جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، یہ دنیا کے سمندر میں اوقات وقت کے سمندر میں گم ہے. یقین بار دن نظر باطن کے بھی یم ایام در جان غرقس. اپنے آپ سے نظر کرواؤ تو دیکھو گے کہ وقت کا سمندر ایک جان ہے. رومی نے بھی یہ کہا کہ چند سمجھت قسمتیں جب گزائے گی گھر پہ ریزم بہر کا در گزائے گی. میں سمندر کے کوزے میں ڈالوں چند سمجھت قسمتیں جب گزائے ایک دن کی قسمت بھی نہیں اس کے پاس. جناب عالی اب میں آپ کو زبان پہ لے آیا ہوں. علامہ اقبال جب جاوید نامہ میں آسمان کی طرف سینڈ کر دے پہلے مناجات کرتے ہیں، پھر رومی کی روح نظر آتی ہے، اور جب رومی نظر آتا ہے تو ایک دم آسمان کے اوپر ایک فرشتہ آتا ہے جو روک دیتا ہے سارا. وہ کیا ہے؟ زربان. زربان کے روح زمان و مکان است. زربان جو زمان و مکان کی روح ہے، مسافر راہ بے سیاحت عالم حبیب کی برد، وہ مجھے اوپر لے جائے. یہ کیا کام ہے؟ اقبال اب اس کا طلسم توڑ رہے ہیں زربان کا، اس کے جادو کو ختم کرنے کے لیے. کہتے ہیں رومی میرے ساتھ ہے، ناگہم دیدم میانے غرب و شرق. اچانک میں نے دیکھا کہ مغرب اور مشرق کے درمیان آسمان در ایک صحابی نور غرق، کہ آسمان جو ہے وہ نور کے بادل کے تحت چھپا ہوا. زن صحاب فرشتہ یہ آتا، اس بادل میں سے ایک فرشتہ نیچے آتا. فرشتہ کا لفظ فارسی کا ہے، وہ فرشتے کے وہ معنی نہیں جو ملک کے ہیں. ملائکہ ڈفرینٹ ہے، بات و فلت انچو آتے شمچو ہے. اس فرشتے کے دو چہرے ہیں جو میں نے پینٹنگ کی ہوئی ہے. ایک چہرہ جو ہے وہ آپ کا ہے اور ایک دھویں کا ہے. انچو شب تاریخ و ان روشن شہاب، ایک تاریخ ہے اور ایک شہاب ساکت کی طرح روشن ہے، کیونکہ وہ ٹائم انٹرنل ٹائم میں ایک ہرمن کی چٹکی چھپی ہوئی ہے، اور ایک یزداں کی چشمہ ان بیدار و چشمہ ان کے خواب. اس کی آنکھ سوئی ہوئی ہے، اس کی جاگ رہی ہے. بال اورا رنگ ہے سرخ و زرد، اس کے اوپر بال ہے، اس کا کیا کیا رنگ ہے، سرخ ہے، زرد ہے، سبز و سیمینوں کو بوجھ ڈال دو. سبز بھی ہے، سیمی نہیں ہوتا ہے چاندی کی طرح ترجمہ سیمی، اور کبوت نیلا ہوتا ہے، لاجوال کے کلر کے بھی ہیں. چون خیال اندر مزاج رنگی، ان خیال کی طرح اس کے مزاج میں دوڑنا ہے، بے چینی ہے. از زمین تا کہکشاں کا زمین سے لے کے کہکشاں تک اس کو ایک لمحہ لگتا ہے. ہر پورا ہر لمحے اس کی اور ہی خواہش ہے پر کشادن در فضائے جگری، کسی اور ہی فضا میں پر اپنے پھیلا کے اڑا ہے. میں نے پوچھا کون ہے؟ زربان جہان کا ہے. جواب دیا میں زربان ہوں، اور جہان پہ میں غالب ہوں، تقدیر کی میں علامت ہوں. میں نے ساری آپ کی تقدیر آپ نے ہاتھ میں دیکھی، آپ کو نوچ رکھا ہے. کیا کہا ہے؟ ہم نہ ہم نگاہ ظاہر، آپ کو جو چھپا ہوا بھی ہوں اور ظاہر بھی ہوں. بستے ہر تدبیر با تقدیر ہے. کتنی مرضی تدبیریں کر لو، وہ میری تقدیر کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. اور فرمایا نات کو ثابت ہمیں نقصیر من، کوئی بات کرنے والا انسان ہے یا جانور ہے جو ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے میرے شکار ہیں. گنچے اندر شاخ بھی عبادت سے من، اگر کسی شاخ پہ کوئی گنچا پھول کی کیا کر، وہ بھی میری وجہ سے، کیونکہ میں تقدیر بناتا ہوں. اور مرغت اندر آشیاں نالت سے من، اگر کوئی پرندہ کسی آشیانے میں روتا ہے یا گانا گاتا ہے وہ بھی میری وجہ سے ہے. اور دانے اب پرواز من کرتا نہار، میں تھوڑا سا اڑوں تو دانا جو ہے وہ میری پرواز کی وجہ سے درخت بن جاتا ہے. اور ہر فراغ ہے فیض بن کا مثال، جو فراغ ہوتا ہے اس کو میں وصل میں بدل دیتا ہوں. اور ہم عطا بھی آورد، میں یہ خطاب لاتا ہوں، میں یہ خطاب لاتا ہوں بادشاہ کی طرف سے. جو کچھ کرتا ہوں میں ہی کر رہا ہوں، کیونکہ میرے ہاتھ میں ہے. اور جس نے صاحب کا شراب لاورم، میں تمہیں پیاسا کرتا ہوں، پھر شراب لاتا ہوں. اور من حیات من مماتم من نشور، میں ہی زندگی میں ہی موت، اور میں ہی نشور کا دن جب تم اکٹھے کیے جاؤ گے قیامت کے دن،
من حساب ہو دو دکھوں پھر 200 ہو سب جھوٹ تم نے بنایا ہوا ہے. میں ہی حساب ہوں, میں ہی 200 ہوں, میں ہی پھر 200 ہوں, میں ہی نور ہوں. آدم و فرشتے در بندے منس, کیونکہ آدم اور فرشتہ وہ میرے بند میں جڑے ہوئے ہیں. اور آدم شیشر روزے فرزندے منس, جو 6 دن کی دنیا ہے. یہ دنیا ہم نے 6 دن میں بنائی ہوگی میں بھی کام سکتے, قرآن میں بھی اسی طرح آ رہا ہے. یہ میرا فرزند ہے. ہر بری کا شاخ می کی نی منم, جو پھول تو شاخ سے لیتا ہے چنتا ہے وہ میں ہوں. نام ہر چیز کے بھی نی منم, جس چیز کا نام نہیں وہ میں ہوں. اور در اس میں من اسیر استی جہاں, میرے جادو میں سارا جہان اسیر ہے. اور فرمایا ہے الدمم ہر لحظے کی دستی جہاں. اور میرے جہان جو ہے برا ہو رہا ہے آپ میں, ٹائم کا بھی میں خدا ہوں. آگے اقبال نے بڑی خوبصورت بات کر کے اس کو توڑ دیا ہے. یہ جواب کیا دیا ہے, لی ما اللہ ہر کے ارادہ دل, جس کے دل میں لی ما اللہ کا لفظ آئے. یہ حضور کی حدیث ہے کہ لی ما اللہ وقت پر جاوید نامہ کے آغاز میں جب رومی کو لے کے آسمان کی طرف آتے ہیں تو یہ تقدیر آگے آ کے نہ دو. اقبال کہتے ہیں کہ حضور کی جو حدیث ہے لی ما اللہ ہے, ایک ایسا وقت آتا ہے جو اللہ کے ساتھ میں ہوتا ہوں اور کوئی نہیں ہوتا. تو انسان جس نے لی ما اللہ وقت کو سمجھ لیا, لی ما اللہ ہر کرا در دل نشست, ان جوان مردی تلس میں من شکست, وہ جوان مرد میرا جادو توڑ سکے گا. یہ زربان کہہ رہا ہے. اور گھر تو خواہی من نہ باشن درمیان, اقبال اگر تم چاہتا ہے کہ میں درمیان سے اٹھ جاؤں, جو تمہیں پہ ساری تمہاری تقدیر کو لی ما اللہ باز خان کر این جان, تو پھر اپنے این جان سے لی ما اللہ. تو لی ما اللہ وقت جو ہے یہ حدیث ہے, اور اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا اس حدیث کے معاملات میں, اور نہ ہی میں اگلے شعر پہ جاتا ہوں. اور پھر علامہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آگے جو اشعار تھے, علامہ کہتے ہیں جب میں نے اس کا طلسم توڑ دیا اور میں نے اختیار کر دیا اپنے آپ کو اس کا ٹائم اور اسپیس کی ستاروں سے آگے بڑھا, کبھی انتہا ہو گئی. اور کیا کہا اقبال نے کہ کارواں تھک کر فضا کی وہی چیز کہ شرر ستارے جو ستارے آفتاب سرے منظری نہ دار کہ لگیرے مت کرا. شرر نظر آتا ہے ستارہ ڈھونڈتا, ستارہ ملے تو میں آفتاب ڈھونڈتا, اور منظر کا جب مجھے کوئی کونا نظر نہیں آتا تو میں پھر مجھے قرار نہیں آتا. اور آگے کہتے ہیں طلبم نہایت ان کے نہایت ہی نہ دار, میں اس نہایت کو طلب کر رہا جس کی کوئی نہایت نہیں, وہ اینڈ ہی کوئی. بے دلے بے نگاہ ناشکی, بے دلے امیدوار ناشکی نگاہوں سے امیدوار بنتی. علامہ اقبال نے جو بغاوت کی ہے منفی اثرات, یہ وہ منفی اثرات تھے خدا کا وہ تصور اور تقدیر کا جس نے ان کے ذہن کو پلوٹ کیا, ان کی سائیکی پہ نیگیٹو افیکٹ کیا. اور اس کے بعد فردوسی, ناصر خسرو اور عمر خیام کی شکل, حافظ کی شکل, اور حافظ کے اوپر آپ اقبال نے سب سے پہلی جو ضبط لگائی ہے ہوشیار ادا سے شرابی حافظ سے بچ جاؤ, جام جد زہر اجل سرمایا تھا, اس کا جام جو ہے اس میں اجل کا زہر بھرا ہوا, اس کا سرمایہ ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ جام آگے جا کے اقبال کہتے ہیں کہ حافظ جو ہے سادے اقوام را اغوا کلا, اس کا ساز جو ہے وہ قوموں کو اغوا کر دے. مر تو رہا پر نیستی شہدا کلا, پھر تمہیں مر مٹنے کی تعلیم دیتے. اور اس حد تک کہا تھا وہ اشعار آپ نے نکال دیے, مجھے کیا نہیں جانی ہوئی اقبال نے نکال دی. کہا کہ عشق از سحر نگاہ خود کشی, اس کی نگاہوں کے جادو نے عشق کو خودکشی بنا دیا. اور کچھ سمجھ مشکل کہ بارے خانگیز, اس کو مارنا اس لیے مشکل ہے تو بارے گھر کا پالا وسان ہے. حافظ نے جادو بیان شیراز دیا, عرفی شیرین زبان شیراز, جادو بیان حافظ بھی شیراز کا ہے اور شیرین زبان عرفی بھی شیراز کا ہے. اس لیے افلاق پر کبرا جہان, عرفی تو اپنا گھوڑا آسمان کو اڑا کے ان کنارے آبر گنا باغبان, یہ چھوٹی سی ندی جو ہے شیراز کے باہر اس کے کنارے بیٹھا رہا ہے, اور روزے محشر
حق اگر ہویت بگی کرسیہ الفیہ فردوس و حورا و حریر. اگر قیامت کے دن الفی کو اللہ کہ حور بھی لے لو, جنت بھی لے لو, یہ حریر بھی لے لو, غیر سے وہ خندہ بار حورا دلاد پشت پا پر جنت الماوا دلاد, اتنا غیر مانگ ہے وہ کو بھی ٹھکرا دے اور جنت الماوا کو بھی ٹھکرا دے. اقبال کہتے ہیں دم بدن با الفی ہے کعبہ, زندہ ہی یا سو دیہات الفی کا ساتھ دو اور زندہ رہنا ہے تو آپ اس سے بچو. الفی شیرازی شیراز سے آئے, آگرہ پہنچے, اکبر کے دربار میں سے ٹکر ہوئی, فیضی کے ساتھ لڑے, لڑتے لڑاتے دلیل و خوار ہوتے لاہور میں آئے اور اس شہر میں انتقال کر گئے. جہانگیر کا زمانہ تھا, جہانگیر بھی ناراض تھا, لوگوں نے کان بھرے ہوئے. جہانگیر لاہور آیا, ایک درویش ایک قبر پر بیٹھا. جہانگیر نے کہا کس کی قبر ہے؟ اس نے کہا یہ الفی کی قبر. بادشاہ رک گیا, اشعار یاد آئے الفی. الفی 32 سال کی عمر, لاہور میں پہنچ ہوئے, لاہور میں دفن ہوئے. ہاتھ اٹھائے بادشاہ نے مغفرت کے لیے, تو نیچے سے فقیر نے شعر کہا الفی کا, از کاوش مجا ز گور تاج نجف رو اگر بے ہند حالات انڈیا میں معلوم یا تاتارستان میں ہو, قبر کے اندر اپنی جو پلکیں ہیں ان سے سوراخ کرتا کرتا ٹنل بناتا ہوا نجف تک پہنچا. دوستو جہانگیر نے جب یہ شعر سنا, جہانگیر نے حکم دیا کہ تابوت کو نکالو پورے احترام کے ساتھ میرے گھر سے نجف میں جا کر. میں اس لیے آج الفی کا ذکر کیا ہے, بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. اسی خاک میں, اسی شہر لاہور جو ہے ہمیں شیراز سے بھاگ ہے, جہاں فارسی کے سب سے عظیم شاعر مسعود صاحب سلمان 1000 سال پہلے پیدا ہوئے, اور فارسی کی روایت علامہ اقبال کے ساتھ اسی شہر میں. یہ ایک عظیم شہر ہے, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اپنی روایات کو بھول رہے ہیں اور آہستہ آہستہ آگے. زبان کا فلسفہ میں نے بڑے سادہ الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام نے انسان کو دیکھتے ادا کیا, یہ انہوں نے ہم سے چھینا ہے, اور غلامی سے بھی بدتر وہ تقدیر پرستی جس کے خلاف رومی نے بغاوت کی, اور رومی کے بعد علامہ اقبال نے اس کے ساتھ جنگ لڑی. اور آخر میں جو میں نے تصور آپ کو پیش کیا ہے, جاوید نامہ کو کہتے ہیں کہ اس زمین و آسمان سے ہم اوپر اڑ ہی نہیں سکتے جب تک لیما اللہ وقت کا کہہ کے تصور دل میں لا کے اس طلسم کو نہیں توڑ سکتے. It is the most important barrier which is keeping you down to this earth. اس بیریئر کو کس نے توڑا ہے؟ اقبال نے. زمین و آسمان بھائی گزشت گھر توڑا سلطان ہے, آیت گزشت زمین و آسمان بھائی, سلطان آ جائے تو پھر زمین و آسمان سے بھی آپ کو اٹھ سکتے, سلطان کو توڑ دیں گے. زبان کا مبارک ہے.